ہوا دین، پروردگار کا بھیجا ہوا دین اسلام ہے۔ وہ اسلام سب سے اچھا اور سب سے صحیح اور سب سے سچا دین ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہودیت بھی، نصرانیت بھی، زرتشتیت بھی، ہندو مت بھی، بدھزم بھی اور جینیت بھی، زردشتیت بھی، مجوسیت بھی، جتنے بھی ادیان اور ملل اس دنیا کے اندر ہیں سارے کے سارے جھوٹے ہیں، باطل ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں غیر قابل قبول ہیں۔ اور اسلام سچا ہونے کی حیثیت سے ان تمام دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مختلف دینوں اور مختلف ملتوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے دین کو چھوڑ کر اگر وہ امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، دنیا کے اندر فتنوں سے فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اپنے ادیان، اپنے اپنے دینوں کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں، کیونکہ یہی وہ دین ہے، یہی وہ دین ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، یہی سچا دین ہے، یہی برحق ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے مالک کی طرف سے آیا ہوا، کائنات کے خالق، زندگی اور موت کے مالک اور اس دنیا کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والے کی طرف سے یہ دین آیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اللہ ہے اور اس کا پسندیدہ دین اسلام۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہوں۔ یہی اسلام ایک دین ہے جو سب سے سچا، سب سے برحق اور سب سے معتبر ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان اور ملل ہیں سب کے اندر ملاوٹ ہے، سب کے اندر جھوٹ ہے، سب کے اندر کذب ہے، چاہے وہ نبیوں کی طرف منسوب ہو، چاہے وہ رسولوں کی طرف منسوب ہو، کسی کی طرف سے منسوب ہو۔ اس دین کے آنے کے بعد میں جس طرح سورج نکلنے کے بعد میں ستارے ڈوب جایا کرتے ہیں، مات پڑ جایا کرتے ہیں، چھپ جایا کرتے ہیں، اسی طرح دین اسلام کے آنے کے بعد میں کائنات کے سارے دین چھپ جانے چاہیے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرے اور نصرانیہ عیسیٰ منسوب کر کے نصرانیہ عیسائی کہلواتا ہے تو اس سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ اے اپنے آپ کو نصرانی کہنے والوں، اے کرسچنوں، اے اپنے آپ کو عیسائی کہنے والوں، سنو، تم اگر سچے ہو یقیناً اپنے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً تم مانتے ہو، سچے ہو، تو کان کھول کر کے سنو، عیسیٰ علیہ السلام جب رسول بنا کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے تو وہ کون سا دین، کون سا اسلام، کون سا دین لے کر کے آئے؟ وہ دین تمہارا بنایا ہوا دین نہیں بلکہ وہ اسلام لے کر کے آئے، اور وہ در حقیقت مسلمان تھے۔ اب اگر تم واقعی اپنے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہو، واقعی اپنے نبی کے اوپر ایمان یقین رکھتے ہو، واقعی اپنے نبی کی باتوں کو فالو کرتے ہو، تو سنو، تم اپنے نبی کے دین کو اختیار کرو جو اسلام تھا، یعنی تم مسلمان بن جاؤ۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے اسی طرح تم بھی مسلمان بن جاؤ۔ اسی طرح جو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے اور یہودیت کی طرف نسبت کرتا ہے اور کہتا ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم داؤد علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم یعقوب اسحاق علیہ السلام کے دین پر ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، ان سے یہی مطالبہ ہوگا، یہی مطالبہ ہمارا اسلام کرتا ہے کہ اپنے آپ کو نبی کی طرف منسوب کرنے والوں، نسبتوں سے کوئی کام نہیں چلتا ہے، اپنے آپ کو عیسائی کہہ لو، اپنے آپ کو موسوی کہہ لو، لیکن سنو، جو دین تم مان رہے ہو، اگر تم واقعی موسیٰ علیہ السلام کو معتبر سمجھتے ہو اور واقعی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم سے مطالبہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے اسی دین کو تم بھی مانو، اور موسیٰ جو دین لے کر کے آئے تھے وہ اسلام تھا اور موسیٰ اس کو ماننے والے تھے، اس لیے وہ بھی مسلمان تھے۔ وہ بھی کون تھے؟ تو اے یہودیو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اے یہودیو تم بھی، کیونکہ تمہارا جو دین ہے یہ اب جھوٹا ہے، تم نے اس کے اندر خرد برد کی، اس کے اندر تحریف کی، تمہارے اوپر جو تمہارے پاس جو آسمانی کتاب توریت ہے یا بائبل ہے یہ تمام کی تمام تحریف کردہ کتابیں ہیں، تمہارے علماء، تمہارے مولویوں نے لکھ کر کے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ فویل للذین یکتبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو بھی ہلاکت ہے جو لکھتے ہیں اور جو ہاتھ لکھتے ہیں وہ بھی ہلاک و برباد۔ یہ سارے کے سارے ادیان باطل ہیں، اور اسی طرح یہ مجوسی ہوں یا آگ کے پجاری ہوں یا کنکر و پتھر کے پجاری ہوں یا چاند اور سورج کے پجاری، گائے بیل بھینس کے پجاری، دیوی دیوتاؤں کے نام پر ان کے پجاری، ان کی پوجا، پیڑ پودے درخت ہر حرکت کرنے والی چیز، شرمگاہ اور سب کی پوجا کرنے والے یہ جتنے بھی پجاری ہیں ان سے بھی یہی مطالبہ ہے، ان سے بھی اسلام یہی مطالبہ کرتا ہے کہ تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جن ذروں اور جن پروتوں، جن پہاڑوں اور جن پیڑوں اور جن حیوانوں اور جن
یا جن بھی چیزوں کو تم پوجتے ہو یہ سب کے سب محتاج ہیں، یہ سب کے سب بے بس اور بے مجبور ہیں۔ یہ سب کے سب کون ہیں؟ محتاج ہیں، یہ بے بس اور مجبور لوگ ہیں، یہ حادث ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ خود پیدا ہوئے ہیں، یہ خود سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں، اور ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ ان گائے کا، ان بھینس کا، ان پتھروں کا، ان ذروں کا، اس سورج کا، اس چاند کا، اس شجر کا، اس حجر کا، اس پروت کا، اس آکاش کا، اس دھرتی کا، اس سمندر کا، ان پانیوں کا، ان آگ کا، ان ہواؤں کا، سب کا پیدا کرنے والا موجود ہے، اور وہ یہ سب پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کا خالق، ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے جسے ہم اپنا پالنہار، جنہیں اپنا مالک، اپنا رب، جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں پوجی جا رہی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ ذرے، یہ آفتاب، یہ چاند، یہ سورج سب اللہ کے تابع اور فرمانبردار ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، اس لیے تم ان کو پوجتے ہو، اس لیے تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ نہیں، اس کی عبادت کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کے گن گاؤ، جس کے گن یہ پیڑ گاتے ہیں، جس کے گن یہ سورج، یہ چاند، یہ آکاش، یہ دھرتی، یہ چندرما، یہ زمین، یہ سب کچھ جن کے گن گاتے ہیں، جن کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اے دنیا کے پجاریوں، اے دنیا کی چیزوں کو پوجنے والوں، تم سب اسی کے گن گاؤ، اسی کی تسبیح بیان کرو، اسی کو اپنا پالک، اسی کو اپنا پروردگار سمجھو۔ کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ کون ہے؟ بولو، مسلمان۔ مسلمان کہتے کس کو؟ مسلمان تابعدار کو، فرمانبردار ہی کو مسلمان کہتے ہیں، ورنہ عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ عز و جل کا پیدا کرنے والے کا تابعدار، فرمانبردار ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی خواہش کچھ نہیں ہوتی ہے، ساری خواہشات، ساری مرضیات رب ذوالجلال کے فرمودات کے سامنے خلاص ہو جاتی ہیں، اسی کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اے کائنات کے لوگوں، سنسار کے واسطے، دنیا کے رہنے بسنے والوں، سنو، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار وہ ذات ہے جس نے اس زمین آسمانوں کو پیدا کیا، اور جس نے زمینوں کو پیدا کیا۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى على العرش، پھر اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہوا، بلند ہوا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ اکبر، راتوں کو پیدا کرتا ہے، دن کو پیدا کرتا ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ والشمس والقمر، وہ رب وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا ہے اور جس نے چاند کو پیدا کیا ہے، والنجوم، اور یہ ستارے اسی نے بنائے ہیں، مسخرات بامرہ، اسی کے تابعدار ہیں، اسی کے فرمانبردار ہیں۔ الا له الخلق والامر، سن لو، اسی کا حکم چلنے والا ہے اور وہی پیدا کرنے والا ہے، جب چاہتا ہے جس چیز کو پیدا فرماتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ذات ہے اس اللہ کی جو ساری کائنات کا تن تنہا پالنہار۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح قرآن کریم میں سورہ فصلت آیت نمبر 37، اور یہ اوپر والی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 54 ہے، اور یہ سورہ فصلت آیت نمبر 37، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو اس سورج کو دیکھو، اس چاند کو دیکھو، اس شب اور روز کی آمد کو دیکھو، رات اور دن کے آنے اور جانے کو دیکھو، یہ کون لاتا ہے اور کون نکالتا ہے سورج کو، کون ڈبوتا ہے، پھر رات آتی ہے، یہ چاند اور ستاروں کو دیکھو، یہ رات کے آنے جانے کو دیکھو، لا تسجدوا للشمس، یہ سب پیدا کیے ہوئے ہیں، اس لیے ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس ایک اللہ کے سامنے اپنے شیش کو جھکاؤ، اپنے سروں کو جھکاؤ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر در حقیقت میں تمہیں ایشور کی تپسیا کرنی ہے، اللہ کی پوجا کرنی ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرنی ہے، تو در حقیقت یہ سب مخلوقات ہیں، ان کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکاؤ، ان کے سامنے پرارتھنا نہ کرو، ان کے سامنے دعائیں نہ کرو، ان سے ہاتھ نہ جوڑو، ان سے اپنی بنتی، اپنی چوری، اپنی مصیبتیں، اپنے مشکل کشا ان کو نہ سمجھو، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے تم اسی کی عبادت کو بندے ان کو سجدے وغیرہ۔ دوستو اور بھائیوں، یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ وہ آرڈرز ہیں، یہ وہ بیانات ہیں، یہ وہ شکشائیں ہیں، یہ قرآنی بیانات ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں اور ساری دنیا کے لیے ہیں۔
صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں یا اپنی نسبت جو اسلام کی طرف کرتے ہیں انہی کے لیے نہیں، بلکہ ہر دین، ہر ملت، ہر دھرم والے کے سامنے یہ پیغام ہے اللہ عز و جل کا، جو ان تعلیمات کو تسلیم کرے وہ اسے اور ان تعلیمات کے سامنے گردن جھکائیں، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو انکار کر دیتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں، جو انکار کر دیتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں۔ اور ایک جماعت اور ہے جو مانتے ہیں مگر اللہ کا ساجیدار بناتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے زندگی دینی ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، وہ مانتے ہیں، لیکن ساجیدار اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں، ہم ان سے بھی لیں گے، ہم ان سے بھی لیں گے، ارے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، وسیلہ ہیں اللہ کے دربار میں۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ مشرک۔ تو ایک ہوئے مسلمان، ایک ہوئے کافر، اور دوسرے ہوئے ایک جماعت اور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی، اور وہ جماعت وہ ہے جو زبان سے اقرار تو کرتے ہیں ظاہری طور پر تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل ان کا تمہارے ساتھ نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق، جن کا زبان ان کے عمل کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں ان نشهد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں سچا ہے، آپ اللہ سچا ہے، اللہ نے پیدا کیا، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن بباطن کو دل کے اندر کچھ اور، ان کی زبان، ان کے کیریکٹر، ان کے کردار کی گواہی نہیں دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام گروہ قیامت تک رہیں گے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی، یہ کشمکش کفر کی، اسلام کی، شرک کی، منافقین کی ہر دور میں رہی ہے اور یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ یہ تمام پارٹیاں پہلے بھی موجود تھیں، آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی، مگر ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ ان میں سچے دین کا حامل کون ہے؟ سچے دین کو جاننے والا، پہچاننے والا، سچے دین کو ماننے والا کون ہے اور اس کے اندر جھوٹا کون ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں تو آپ یہی کہیں گے کہ جناب عالی جو قرآن کو مانے اور اس کے مطابق عمل کرے، جو نبی کی احادیث کو مانے اور اس کے مطابق عمل کرے، وہ سچے دین والا ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ جھوٹے دین والے۔ اور واقعی آپ کا جواب صحیح بھی ہے، اور آپ کو بحیثیت مسلمان یہی کہنا بھی ہے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اور دنیا والوں کو اس سچے دین اسلام کی طرف ہماری آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اسی سچے دین کو سمجھو، جانکاری حاصل کرو، اس کا علم حاصل کرو، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، اور پھر اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ پر میرے بھائیوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، اور یہ کہنے میں میں حق بجانب ہوں، اور آپ حضرات بھی میری بات کو سمجھیں گے کہ جو اجالوں کے راہی تھے وہ اندھیروں کے ہم سفر بن گئے، جو لوگوں کے رہنما اور رہبر تھے آج محکومیت اور غلامی نے ان کے زمین کو بے زمین بنا دیا ہے، جو لوگ لوگوں کے مسیحا تھے آج خود مریض ہو گئے، جو لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے آئے تھے آج وہ خود جہنم کی راہوں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، جو لوگوں کے دردوں کا علاج کرنے والے تھے آج وہ خود بیمار پڑے ہوئے ہیں، آج جو لوگوں کو جگانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، جن کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری تھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم وہ امت ہو، تم کو اس لیے برپا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ آج وہ امت کا کثیر طبقہ بلا بجائے اس کے کہ بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، وہ خود برائیوں کے اندر، شرک کے اندر، بدعات کے اندر، جہنم کی راہوں پہ رواں دوا ہے، اور اسی کو دین سمجھا ہوا ہے اور اسی کو اسلام سمجھا ہوا ہے۔ وہ مسلمان جسے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اپنے رب، اپنے اللہ کو نہ بھولنا، اس کو پہچاننا اور اس کو پہچان کر اس کی عبادت و بندگی کرنا، آج وہ مسلمان اس سے منہ پھیر چکا ہے۔ وہ مسلمان جسے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک و صحیح یا ساجیدار یا اس کا پارٹنر نہ بنانا، اس کی ذات ہو یا اس کے صفات ہو یا اس کے اسما ہو یا اس کے عبادت صحیحہ ہو، کسی میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ آج شیطان خود مسلمانوں کی صفوں میں ان کی شکل و صورت اختیار کر کے بیٹھ کر، داخل ہو کر، اور مسلمانوں میں اکثر کو مشرک بنا رہا ہے اور بنا چکا ہے، بنا بھی رہا ہے اور بنا بھی چکا ہے، کافر تک بنا چکا ہے۔